السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المتفرد درس نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا، وفروضہ شیئان احدہما نیت اداء فرض الغسل عند اول غسل جزء من البدن وثانیہما غسل کل البدن حتی باطن القلفہ۔ پچھلے کلاس میں ہم نے ان باتوں کا بیان کیا ہے جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب ہم نماز کے فرائض کا بیان کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں مصنف نے کیا فرمایا۔ وفروضہ شیئان احدہما نیت اداء فرض الغسل عند اول غسل جزء من البدن وثانیہما غسل کل البدن حتی باطن القلفہ۔ فروضہ شیئان، اس کے فرائض، غسل کے فرائض دو ہے۔ ان میں پہلا فرض مصنف نے فرمایا، احدہما، پہلا فرض، نیت اداء فرض الغسل، غسل کے فرض کو ادا کرنے کی نیت کرنا ہے۔ پہلا فرض، غسل کے فرض کو ادا کرنے کی نیت کرنا ہے۔ یوں نیت کرنا ہے، نویت اداء فرض الغسل، غسل کے فرض کو ادا کرنے کی نیت میں نے کی۔ حیض سے پاک ہونے پر لیے جانے والے غسل کی نیت ہو یا نفاس سے پاک ہونے پر لیے جانے والے غسل کی نیت ہو، احتلام ہونے یا انبشتری کرنے پر واجب ہونے والے غسل کی نیت ہو یا ولادت کے غسل کی نیت ہو، سب میں یہ نیت کافی ہے۔ نویت اداء فرض الغسل، غسل کے فرض کو ادا کرنے کی نیت میں نے کی۔ یا یوں نیت کریں گے، نویت الطہارۃ عن الحدث، ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کی نیت میں نے کی۔ یا نویت اداء الغسل، غسل کو ادا کرنے کی نیت میں نے کی۔ اور ایک نیت ہے، نویت الغسل للجنابت، جنابت کے غسل کی نیت میں نے کی۔ یہ نیت صرف جنابت کے غسل میں کیا جا سکتا ہے، یعنی انبشتری کرنے یا احتلام یا انزال ہونے پر جو غسل واجب ہوتا ہے اس میں ہی یہ نیت چل سکتی ہے۔ حیض اور نفاس کے غسل میں اس نیت میں جو لفظ للجنابت ہے اس کے بجائے للحیض للنفاس ملانا ہوگا۔ جنابت کے غسل کی نیت یوں کر سکتے ہیں، نویت رفع الجنابت، جنابت کو دور کرنے کی نیت میں نے کی۔ حیض بند ہونے پر لیے جانے والے غسل کی نیت یوں کر سکتے ہیں، نویت رفع الحیض، حیض کی ناپاکی کو دور کرنے کی نیت میں نے کی۔ نفاس کے غسل کی نیت میں نویت رفع النفاسی، نفاس کی ناپاکی کو دور کرنے کی نیت میں نے کی۔ عربی زبان میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں، اردو زبان میں نیت کرنا کافی ہے۔ اب سوال ہے کہ یہ نیت کب کرنی ہے؟ مصنف علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا کہ عند اول غسل جزء من البدن، بدن میں سے کسی حصے کو دھونا شروع کرتے وقت غسل کے شروع میں یہ نیت کرنی ہے۔ غسل میں نیت کرنا غسل کا ایک فرض ہے۔ نیت کیے بغیر غسل لیا تو
غسل نہیں ہوگا کہ اور کسی بھی وقت نیت کرے، یہ کافی نہیں، غسل کے شروع میں نیت کرنی ہوگی۔ اب غسل کے دوسرے فرض کو بیان کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا وثانیہما، غسل کے فرض میں سے دوسرا فرض غسل کل البدنی، تمام بدن کو دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ حتی باطن الکلفہ، یہاں تک کہ کلفہ کے اندرونی حصے کا دھونا، کلفے کے اندرونی حصے کا بھی دھونا غسل میں فرض ہے۔ یہ کلفہ کیا چیز ہے؟ کلفہ کہتے ہیں اس چمڑے کو جو آلے تناسل کی اوپر، جو آلے تناسل کی سفاری کے اوپر رہتا ہے اور ختنے کے وقت نکالا جاتا ہے۔ وہ چمڑا جو آلے تناسل کی سفاری کے اوپر رہتا ہے اور ختنے کے وقت وہ چمڑا نکالا جاتا ہے، اس کو کلفہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کا ختنہ نہیں ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ختنے والے چمڑے کے نیچے پانی پہنچائے۔ دوسرا فرض تمام بدن پر پانی پہنچانا، تمام ظاہری بدن پر پانی پہنچانا، اس لیے ناخن کے نیچے بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ سر کے بالوں، داڑھی کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نیل پالش وغیرہ سے ناخن کو رنگا گیا ہو تو اسے غسل سے پہلے ریموو کرنا، زائل کرنا ضروری ہے، ورنہ غسل درست نہیں ہوگا۔ سر کے بالوں کو بعض لوگ ایسے رنگ سے رنگتے ہیں جس کی وجہ سے پانی بالوں تک نہیں پہنچتا، اس صورت میں غسل درست نہیں ہوتا، اس لیے اسے غسل سے پہلے دھو کر دور کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بقیہ اگلے کلاس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمارے اس درس کو قبول فرمائے تا دیر دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔